بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ صرف ایک کام کرو، صرف ایک، اور بدلے میں تمہارے گھر میں 3 چیزیں ایسی اتریں گی جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تو کیا تم وہ کام کرو گے؟ اگر وہ دن سال بھر میں صرف ایک بار آتا ہو، اگر وہ دن رب تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام والا دن ہو، اگر وہ لمحہ وہ ہو جس میں کی گئی ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو، تو کیا تم اس لمحے کو ضائع کرو گے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ اس دن کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس دن کو عام دنوں کی طرح گزار دیتے ہیں، جبکہ آسمان کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں، زمین پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایک چھوٹا سا عمل کر کے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اور وہ ایک عمل ان کی دنیا بھی بدل دیتا ہے اور آخرت بھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو اسی ایک عمل کے بارے میں ہے جو اگر 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے دن کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر میں 3 ایسی چیزیں نازل کرتا ہے جو ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، ہر عورت، ہر مرد، ہر والدین، ہر بچے کی تمنا۔ لیکن میں یہ راز ابھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ جب تک آپ کو اس دن کی عظمت، اس دن کی روحانیت اور اس دن کے ماحول کو دل سے نہ سمجھا جائے، اس عمل کی قدر بھی دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کا دن کیا ہے اور اس دن کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذو الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ افضل کوئی دن نہیں جن میں نیک عمل کیا جائے۔ ذرا غور کیجئے، رمضان کے آخری عشرے سے بھی زیادہ افضل شب قدر کے مقابلے کا دن اور اس کا 10واں دن یعنی یوم النحر یعنی قربانی کا دن سب سے عظیم دن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ان 10 دنوں کو اتنا عظیم کیوں بنایا؟ کیونکہ ان میں حج ہے، ان میں عرفہ ہے، ان میں قربانی ہے، ان میں تکبیرات ہیں، ان میں عبادات کا انبار ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ان دنوں میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل پسندیدہ نہیں۔ ان دنوں میں تکبیرات بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی گونج فضا میں بلند ہوتی ہے، اور شیطان اپنا سر پیٹتا ہے کہ آج پھر انسان رب کے قریب ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ اگر یہ دن اتنے عظیم ہیں تو پھر ان دنوں میں کیا خاص کیا جائے؟ کیا روزہ رکھا جائے؟ کیا نفل نمازیں پڑھی جائیں؟ کیا قرآن کی تلاوت کی جائے؟ کیا صدقہ دیا جائے؟ کیا قربانی کی جائے؟ اور ہم ان سب سوالوں کے جواب تفصیل سے دیں گے، لیکن وہ خاص عمل جو 10 ذی الحجہ کو کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی 3 انعامات نازل کرے، اس کی بات کرنے والے ہیں، لیکن تب جب آپ ان 3 انعامات کی اہمیت کو دل سے محسوس کرنے لگیں گے۔ تو آئیے ان 3 انعامات کا ایک ہلکا سا تعارف سن لیں تاکہ آپ کے دل میں تجسس قائم رہے۔ پہلا انعام اللہ کی رحمت کا نزول، دوسرا انعام گناہوں کی معافی، تیسرا انعام رزق میں بے پناہ برکت۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت چھاؤں بن جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پچھلے سال کے تمام گناہ مٹ جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں رکی ہوئی ہیں، جو دروازے بند ہیں، وہ کھل جائیں؟ تو بس اس ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے، کیونکہ وہ عمل جس سے یہ سب کچھ ممکن ہے وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ 10 ذی الحجہ کے دن کچھ صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں میں بازار میں نکل جاتے اور خود کچھ خریدنے کے بجائے تکبیرات بلند کرتے تاکہ لوگ بھی ساتھ پڑھنے لگیں۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ذو الحجہ کے 10 دنوں میں عبادت کا ایک دن 1000 دن کے برابر ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک دن 1000 دن، تو اس دن اگر آپ نے وہ خاص عمل کر لیا تو گویا آپ نے ہزاروں دنوں کی عبادت کا فائدہ سمیٹ لیا۔ لیکن پھر سوال آتا ہے،
وہ عمل ہے کیا ہم آپ کو اس کی طرف بار بار لے کر آئیں گے تاکہ جیسے جیسے آپ دل سے متوجہ ہوں اس عمل کی قیمت بھی دل میں بیٹھے؟ کیونکہ اگر ہم نے آغاز میں بتا دیا تو شاید آپ سمجھ ہی نہ سکیں کہ وہ کیوں اتنا قیمتی ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ ان دنوں میں دعاؤں کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کی دعا سب سے افضل دعا ہے اور وہ دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی جو مانگو وہ ملتا ہے۔ اب اگر 10 ذی الحجہ کے دن آپ وہ خاص عمل کر کے دعا مانگیں تو سوچئے نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں ان 3 انعامات کی مزید تفصیل کی طرف۔ پہلا انعام اللہ کی رحمت۔ یہ وہ چیز ہے جو اگر مل جائے تو نہ بیماری پریشان کرتی ہے، نہ فقر و فاقہ، نہ دشمن کا ڈر، نہ مایوسی، کیونکہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوسرا انعام گناہوں کی معافی۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو یہ کہہ سکے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اب اگر ایک دن ایک عمل ایک نیت سے اللہ پچھلے سال کے گناہ معاف کر دے تو کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ تیسرا انعام رزق میں برکت۔ یہ وہ چیز ہے جو ہر انسان مانگتا ہے، سب کی زبان پر یہی دعا ہوتی ہے، یا اللہ رزق میں برکت دے، لیکن اللہ رزق میں برکت دیتا کسے ہے؟ جو اس کے راستے میں دیتا ہے۔ اور اب قریب آ رہا ہے وہ لمحہ جس میں ہم وہ راز افشا کرنے والے ہیں، لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہمیں آپ کو ایک اور سچائی بتانی ہے، وہ یہ کہ یہ عمل کوئی بہت مشکل یا طویل نہیں بلکہ بہت آسان ہے، لیکن اس کی نیت، وقت اور دل کی حالت اسے خاص بناتی ہے، اور وہ وقت 10 ذی الحجہ کا ہے۔ اب آپ تیار ہو چکے ہیں، اب آپ کا دل سننے کے لیے آمادہ ہے، تو سنیے وہ ایک عمل جسے اگر آپ 10 ذی الحجہ کو کر لیں تو اللہ آپ کے گھر میں رحمت، مغفرت اور رزق نازل کرتا ہے، اور وہ ہے صدقہ دینا۔ جی ہاں، صرف ایک صدقہ، چاہے وہ کھجور ہو، پانی کی بوتل ہو، کسی غریب کو کھانا ہو، کسی یتیم کو کپڑے ہوں، کسی مسجد کو چندہ ہو، کسی طالب علم کو کتاب ہو، بس کچھ بھی، لیکن اللہ کے لیے خلوص سے، محبت سے، چھپ کر، بغیر دکھاوے کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور برکت لاتا ہے، اور جو شخص قربانی سے پہلے صدقہ دیتا ہے اس کی قربانی بھی مقبول ہوتی ہے، اس کا گھر جنت کا نمونہ بنتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن ایک مومن اگر صدقہ کر لیتا ہے تو گویا اس نے پورے سال کے گناہ دھو دیے، اپنی قسمت بدل دی، اپنی دعاؤں کو قبولیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ وہ انسان بنیں گے جو صرف سنتے ہیں یا وہ جو عمل کرتے ہیں؟ اگر آپ نے آج یہ ویڈیو مکمل دیکھی اور آخر میں صرف ایک صدقہ کر لیا تو یقین مانیے یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور وہ سب کچھ ہمارے گھروں میں نازل کرے جس کی ہمیں ضرورت ہے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔